بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آزاد کشمیر کے اندر جہاں دھرنے والے مقام پہ کل جو ہے وہ ایک ٹینشن بھی دیکھنے میں آئی، وہیں مظفر آباد یعنی دارالحکومت کے اندر جو ہے حکومت سازی کا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اسپیکر کا انتخاب ہو چکا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو چکا ہے، لیکن وزیر اعظم کا نام ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے۔ بہت ساری چہم گوئیاں ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل میں ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو راولہ کوٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید نئی حکومت بنے گی تو ایک اچھا مینڈیٹ لے کے یہ حکومت آئی، گو کہ بہت سارے سوالات ہیں الیکشن کے اوپر، لیکن بہرحال ایک حکومت بن گئی ہے۔ اب وہ مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن گزشتہ روز بھی یہ دیکھا گیا کہ کوٹلی والی جو پنجیڑا والی سائڈ ہے وہاں سے کچھ فورسز کے اضافی دستے جو ہیں وہ راولہ کوٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے، ان کو روکی بھی کوشش کی گئی اور وہاں پہ کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ بہت ساری اطلاعات ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، لیکن کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، فون کی سروس نہیں ہے، تو ساری چہ مگوئیاں ہیں۔ یہ انفارمیشن درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو کہیں کنفرم نہیں کر سکے، لیکن یہ بات بہرحال موجود ہے۔ آج راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو سابق پرائم منسٹر ہیں، سابق نون لیگ کے صدر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی پارلیمنٹ کے اندر، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، یہ اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، راولہ کوٹ کے 14 لاکھ لوگوں کو بے آسرا نہ چھوڑیں، ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ بڑا اچھا انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی وہ دور گزر چکا ہے جب آپ لوگوں کو جو ہے وہ ماردار کرتے تھے، لوگوں کو مارنے سے مسائل حل ہوتے تھے۔ اب وقت بدل چکا ہے اور ہمیں بھی اپنی پالیسی کو چینج کرنا چاہیے۔ وہ اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے کو معاملے کا پرامن حل تلاش کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ حکومت کہہ رہی ہے رٹ کی بات تو کر رہی ہے، لیکن رٹ بہرحال پونچھ کے اندر تو آپ کی نہیں ہے۔ وہاں پہ اب بھی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ مکمل اس کا ہولڈ ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کا غصہ ہے۔ اب نئی حکومت سے جو امیدیں وابستہ ہیں مذاکرات کی، میرے خیال سے اس پہ جو ہے اس حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے، اور جو بڑے ہیں پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ انشاءاللہ میں ایک آدھ دن میں آپ سے اس کو کنفرم کر کے شیئر کروں گا کہ مذاکرات کا ایک نیا دور ہونے جا رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ۔ پہلے بھی ایک دور چلا تھا، چیزیں طے ہو گئی تھی، کچھ چیزیں ایسی ہو گئیں کہ جس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے، لیکن اب یہ معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں، ایک نیا مذاکرات کا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو کنفرم کر کے بتاؤں گا ایک آدھ روز میں کہ یہ والا مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہونا ہے۔ لیکن بہرحال ٹینشن ابھی بھی موجود ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ عمر نذیر صاحب نے کہا جی ہم کسی کے وعدے وعید پہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کریں گے، جب تک کوئی ریٹن نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا ہم جو ہے اس حوالے سے دھرنے سے اٹھنے والے نہیں۔ اور یہ بات بھی عجیب سی ہے کہ جب آپ ایک ایجیٹیشن پہ نکلے ہوئے لوگوں سے آپ جب مذاکرات کرتے ہیں تو آپ پہلے ان کو کہیں دھرنا ختم کریں، گھروں کو جائیں، پھر آپ سے مذاکرات کریں گے۔ ایسے تو نہیں ہوگا، جب وہ گھروں کو جائیں گے آپ ان کو گرفتار کر لیں گے، بیچ میں کچھ ایسی کو باتیں طے کر کے اٹھے نا تو پھر تو معاملات ٹھیک ہیں۔ لیکن بہرحال ٹینشن ابھی موجود ہے، اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جو لوگ کلپریٹ بنے ہیں، جن لوگوں نے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف آپ نے جو کاروائی کرنی ہے کریں۔ ہم تو حکومت سے گزارش کرتے ہیں، حکومت کے پاس بڑا پورٹ فولیو ہوتا ہے، اس نے بہتر انداز میں چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اگلے 5 سال گزارنے ہیں، تو بہتر ہے کہ یہ حکومت والی سائڈ سے زیادہ جو ہے وہ خیر سگالی کا معاملہ سامنے آنا چاہیے۔ اور جو لوگ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر یا مذاکرات جب بھی کامیاب ہونے کے قریب ہوتے ہیں اور وہ اس کو سبوتاج کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی گزارش ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا سائڈ لائن کریں، خدا کے لیے اس معاملے کو کسی طرف لگنے دیا جائے، تاکہ آزاد کشمیر کا وہ خطہ جو پچھلے کئی مہینوں سے بحران کا شکار ہے وہ نارملائزیشن کی طرف جو ہے وہ جا سکے۔ آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا جی گزشتہ روز ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا، بمبر سے جناب چودھری طارق فاروق صاحب جو ہیں وہ اسپیکر منتخب ہوئے، اور ڈپٹی اسپیکر جو قادری صاحب ہے راولپنڈی سے مہاجرین سیٹ پہ جو منتخب ہوئے تھے وہ منتخب ہوئے ہیں ڈپٹی اسپیکر۔ اب 2 بڑے عہدے رہ گئے ہیں، ایک وزیر اعظم اور ایک صدارت کا۔ بہت ساری چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، ابھی تک جو کنفیوژن ہے، کسی کو کوئی کچھ پتا نہیں ہے کہ کون وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، کیونکہ میلاد کی جو معاملہ تھا اس وجہ سے وہ چیزیں رک گئی تھیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے ایک آدھ دن کے اندر حکومت بننے جا رہی ہے، لیکن وزیر اعظم کا ابھی تک اعلان نہیں ہو سکا۔ ممکن ہے کہ اسی طرح جس طرح اسپیکر صاحب کا تو اعلان میرے خیال سے ایک دن پہلے ہو گیا تھا، 24 گھنٹے پہلے ہوا تھا، لیکن پی ایم کے حوالے سے، پرائم منسٹر کے حوالے سے ابھی بھی جو ہے وہ مختلف چہم گوئیاں جا رہی ہیں، افواہیں گردش کر رہی ہیں۔
اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاہ غلام قادر جو ہیں وہ ایز اے پرائم منسٹر نہ آ سکیں، اور میاں صاحب پہ پریشر ہے، میاں صاحب اس پریشر کو فی الحال تک تو وہ اس کو قبول کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ ایک دو دنوں کے اندر کچھ معاملات ایسے ہو جائیں جو شاہ غلام قادر ہیں ان کا نام واپس لے لیا جائے، اور ان کی جگہ جو مقتدرہ حلقے چاہ رہے ہیں جس شخص کو آگے لانے کی، نواز شریف صاحب کے تھرو ہی ان کا اعلان کر دیا جائے۔ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، لگ ایسے رہے کہ نون لیگ رزسٹ کر رہی ہے۔ شاہ غلام قادر صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جی کہ شاید ان کو چونکہ وہ پہلے بھی سینئر وزارت کا عہدہ ٹھکرا چکے ہیں کہ ایز اے پارٹی لیڈر وہ کس طرح ایز اے وزیر کابینہ کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، تو ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ ان کو اگنور کرنے کا بھی فارمولہ ہے کہ ابھی صدر ریاست جو ہیں ان کو لگایا جا سکتا ہے، وہ عہدہ خالی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پنچ میں جائے گا، ڈاکٹر نجیب نکی کی باتیں آ رہی ہیں، لیکن پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ طے ہے کہ ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو کمیونیکیشن آزاد کشمیر کی نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ تک یا نون لیگ آزاد کشمیر تک پہنچ رہی ہیں، وہ شاہ غلام قادر صاحب کے تھرو ہی پہنچ رہی ہیں۔ کسی تیسرے آدمی کو کوئی کچھ پتہ نہیں ہوتا، جو بھی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب نے ہی کرنی ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے، چونکہ جینزی کا دور ہے، آپ پورے خطے کے اندر دیکھیں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہاں جینزی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، نیپال ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، بھارت کے اندر آپ نے احتجاج دیکھے، تو نون لیگ کی قیادت یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ہم بھی سوچیں، کسی جو ہے وہ نوجوان کو آگے لے کے آئیں۔ یہ بھی ممکن ہے اگر زیادہ شاہ غلام قادر صاحب کے حوالے سے پریشر ڈالا گیا تو ممکن ہے کہ کچھ جو ینگ آدمی پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر آئے ہیں ان کے نام بھی قرہ فعال نکل سکتا ہے، لیکن یہ طے نہیں ہے۔ نون لیگ یہ ریزسٹ کر رہی ہے ابھی تک کہ شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں ان کو کسی حوالے سے آگے لے کے آیا جائے۔ دو رائے ہیں، جو وفاقی وزراء ہیں ان سے بھی جب آپ بات کریں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ڈیبیٹ ضرور چل رہی ہے کہ کسی ینگ آدمی کو لانا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کی لاٹری بھی نکل جائے، لیکن جب تک میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نا ایک پرچی نہیں آئے گی ان کی، اور الیکشن والے دن ہو سکتا ہے صبح یہ پرچی آئے اور کہا جائے جی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اپنی نامزدگی کے کاغذات جمع کرائے، تو شاید ان افواہوں کو جو ہے دم توڑنے کا موقع ملے، لیکن اس سے پہلے یہ دم توڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ امید ہے آنے والے دن اچھے ہوں گے اور حکومت جو ہے وہ ایک سنجیدہ طور پہ مذاکرات کی طرف آئے گی، اور وہ اپنے لوگ جو اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں موجود ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کرے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔